बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंतिक के अंदर मुकदमा के अंदर दो बातें। पहली जो बात थी वो उसमें दो चीज़ें बयान हुई, एक हाजत अल मंतिक उसका बयान हुआ और दूसरा मंतिक की जो है वो बयान हुई, तारीफ बयान हुई। जी ठीक हो गया। अब दूसरी बात, ये बातें दो क्यों की, तीन क्यों नहीं की और एक क्यों नहीं की, इसका बयान पहले हो चुका है जी। इसलिए इस सवाल का जवाब देना यहाँ ज़रूरी नहीं है, पहले बात बयान हो चुकी है। जी जी जी। दूसरी बात किसके बयान में है, कहा कि अल-बह्थ-अस-सानी फ़ी मौज़ूअल मंतिक, मंतिक के मौजू के बयान में। दूसरी बात है मंतिक के मौजू के बयान में। दूसरी बात है मंतिक के मौजू के बयान में। अब शारे मज़ीद गुफ्तगू करेगा, लेकिन खुलासा समझें कि चूँकि मंतिक का मौजू वो ख़ास है जी और इल्म का मौजू आम है, जी जी। तो लिहाजा पहले ये बताना चाह रहे हैं भाई इल्म का मौजू होता क्या है, जी जी। मौजू इल्म क्या है, जी जी मौजू मंतिक क्या है वो तो बताएंगे। जी मौजू इल्म क्या है, कहा माजुब है तो फिर इल्म अन अवारिदिही, जी लेकिन मुतलक अवारिज नहीं, जी अल्लज़ी तलहक़हु लिमा हुआ जी औ लिमा युसाबीही जी औ लिजुज़इही। जी तीन किस्म के जो अवारिज हैं उनसे फन बहस करता है। जी वो अमर जिस इल्म के अंदर जिसके अवारिज से बात की जाए, जी जी वो अमर के इल्म के अंदर उसके अवारिज से बात की जाए। तीन किस्म के अवारिज, जी अल्लज़ी तलहक़हु लिमा हुआ जी औ लिमा युसाबीही जी औ लिजुज़इही। जी ये तीन किस्म के अवारिज, इन तीन किस्म के अवारिज से इल्म के अंदर जिस चीज़ के इन तीन अवारिज से इल्म बास करे वो चीज़ उस इल्म का मौजू है। जी। तो मौजूल इल्म क्या हुआ, मालूम फिल इल्म में अन अवारिदिही अल्लती तलहक़हु लिमा हुआ और लिमा युसाबीही और लिजुज़इही। जी बात समझे नहीं? जी। हर इल्म का मौजू हर इल्म का मौजू वो अमर है, वो अमर है, बास की जाए बात की जाए उसके उन अवारिज से उन अवारिज से लाहिक हैं, जो लायक हैं उसको उसको इस हैसियत से इस हैसियत से वो है। कि वो ठीक है ना? जी। लिमा हुआ ये इसका मतलब लिज़ाती है। जी जी तलहक़हु लिज़ाती है। जी जी इसको मुख्तसर करो यानी वाज़े करो, अल्लती तलहक़हु लिज़ातिही और लिजुज़इही और लिमा युसाबीही। जी जी लिज़ातिही और लिजुज़इही और लिमा युसाबीही। तो लिमा हुआ की वज़ाहत करते हुए कहा लिज़ातिही। जी मज़ीद बात शरह में आएगी। जी लाहिक को उसको लाहिक को उसको, बस उसके बस कि वो है, वो है वो है कि मतलब कि यानी लिज़ाती ही यानी लिज़ाती ही, या बस उस अमर के या बस जो उसकी मुसावी है या या मौजूल इल्म की तारीफ हो गई। जी जी। तो मौजूल मंतिक क्या है, कहा मौजूल मंतिक मालूमात तसव्वुरिया हैं और मालूमात तस्दीकिया हैं। जी जी। मौजूल मंतिक क्या है, मालूमात मालूमात तस्दीकिया। गौर करें, मुतलकन नहीं, जी जी एक मखसूस हैसियत से। जी वो हैसियत कौन सी है, लिअन्नल मंतिकिया से जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें उस हैसियत का बयान आ जाएगा। जी जी ठीक है। जी तो मंतिक का मौजू के मालूमात तसव्वुरिया मालूमात तस्दीकिया, जी। लेकिन मुतलकन नहीं, एक मखसूस हैसियत से। जी जी। वो हैसियत क्या है, लिअन्नल मंतिकिया, इसमें जो गुफ्तगू चल रही है इसमें उस हैसियत का बयान आ जाएगा। जी। तो मंतिक का मौजू मालूमात तसव्वुरिया और तस्दीकिया है। और तस्दीकिया है। मंतिक का मौजू मालूमात तसव्वुरिया और मालूमात तस्दीकिया हैं। इस पे क्या दलील है? जी जी लिअन्नल मंतिकिया से उसकी दलील पेश कर रहे हैं। जी जी। और ये भी आप कह सकते हैं कि मालूमात तसव्वुरिया और मालूमात तस्दीकिया का मौजू मंतिक होना है तो बदीही, लेकिन कदर खिफा है इसमें। जी जी। तो लिअन्नल मंतिकिया से उस पे तंबीह पेश कर रहे हैं। जी जी बात समझे? जी। अगर मौजू की मौजूइयत को नजरी बनाएं तो लिअन्नल मंतिकिया ये दलील है, जी और बदीही बनाएं जी बदीही खफी तो लिअन्नल मंतिकिया ये तंबीह है। जी। बात समझे? जी। तो लिअन्नल मंतिकिया से बात कर रहे हैं कि भाई मंतकी क्या करता है, गौर करना। मंतकी की बात है मालूमात तसव्वुरिया मालूमात तस्दीकिया से। जी जी। मालूमात तसव्वुरिया से
دو حیثیتوں سے. جی. ایک ہے حیثیت ایصال، جی. اس حیثیت سے کہ وہ معلومات تصوریہ پہنچاتی ہیں مجہولات تصوریہ تک. جی. جی. اس حیثیت سے کہ وہ موصل الی التصور کا موقوف علیہ، معلومات تصوریہ سے بحث اس حیثیت سے کہ وہ موصل الی التصور کا موقوف علیہ. معلومات تصدیقیہ سے بحث اس حیثیت سے کہ وہ پہنچاتی ہیں معلومات مجہولات تصدیقیہ تک. مجہولات تصدیقیہ، معلومات تصدیقیہ سے بحث اس حیثیت سے کہ وہ مجہولات تصدیقیہ تک پہنچانے والے، یعنی موصل الی المجہول التصدیقی کا موقوف علیہ ہے. اس میں پھر آگے کہا بھی توقف دو طرح کا، توقف قریب، توقف بعید. یہ حیثیات ہیں. بات پہ توجہ دینا. منطقی کی بحث ہے معلومات تصوریہ سے اور معلومات تصدیقیہ سے، ان حیثیات سے. جب بحث ہے ان امور سے، حیثیات جو بھی ہیں، تو پھر یہی امور بنے نا منطق کا موضوع. ایسا نہیں ہے. ناوی گفتگو اس کے بارے میں کرتا ہے، ناوی گفتگو کرتا ہے کلمہ کلام کے بارے میں، حیثیت جو بھی ہے کلمہ کلام ناو کا موضوع، سمجھے. اور علم طب بحث کرتا ہے بدن انسانی کے بارے میں، حیثیت جو بھی ہے بدن انسانی علم طب کا موضوع. ایسا ہے نہیں. تو جب منطقی کی بحث ہے معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ سے، یہ حیثیات جو آپ کو بتائی ہیں. لیکن مبعوث انہا کیا ہے؟ مبعوث انہا معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ ہیں. تو ثابت ہوا کہ یہ معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ منطق کا موضوع ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو دعویٰ کیا کیا تھا کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ معلومات تصوری، معلومات تصدیقیہ. لین المنطقیہ سے اس کی دلیل پیش کر دی. یہ یوں کہیے کہ جو مطلوب تھا وہ بدیہی خفی تھا، لین المنطقیہ سے اس پہ تنبیہ پیش کر دی. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ منطقی بحث کرتا ہے انہی سے، معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ سے. لیکن حیثیت کیا ہے؟ حیثیت یہ مرب ہے، مبنی ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. جی نہیں. حیثیت کیا؟ وہ حیثیت بتا رہے. اس حیثیت سے یہ وہ پہنچاتی ہیں مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی تک، یا اس حیثیت سے اور اس حیثیت سے کہ وہ اب ہاں کا مرجع معلومات تصوریہ موقوف ہے ان پر، موصل الی التصور، موصل الی التصور ان پر موقوف ہے. اس کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ کونھا کلیۃً جزئیۃً ذاتیۃً عارضیۃً جنساً فصلاً. سمجھے بات؟ یہ کیا ہے؟ یہ موصل الی التصور ان پر موقوف ہے. ان پر موقوف ہے. موصل الی التصور وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو ہے نا د تام، اد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. جو ہو گیا موصل الی التصور. اد تام کون بنے گی؟ اد تام وہ بنے گی جس میں جنس ہوگی، جنس سے قریب ہوگی، فصل قریب ہوگی. یہی نا؟ تو جنس فصل کا پتہ چلے گا تو تمہیں اد تام کا پتہ چلے گا. تو موصل الی التصور وہ ہے. یہ موصل الی التصور ان پر موقوف ہے، جنس پر، فصل پر، کلی پر، جزئی پر. سمجھے نہیں بات؟ لہٰذا کلیت سے، جزئیت سے، جنس، فصل، خاصہ، ارضیام وغیرہ وغیرہ، یہ جو بحث ہیں یہ موصل الی التصور کا موقوف علیہ ہے. اس لیے ان کے بارے میں بحث ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ہونا ان کا کلیہ، جزئیہ، ذاتیہ، عرضیہ، جنس، فصل، عرض، خاصہ. ٹھیک ہے؟ لیکن کون ہے کلیۃً و جزئیۃً، ذاتیۃً و عرضیۃً. یہ ذاتیۃً و عرضیۃً یہ تقسیم ہے کلی کی. کلی کے دو قسمیں، کلی ذاتی، کلی عرضی. کلی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل یا خارج. داخل تو ذاتی، خارج تو عرضی. دوسری تعریف بھی کی جاتی ہے کلی ذاتی کی. کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے یا خارج نہیں ہے. خارج ہو تو عرضی، خارج نہ ہو تو ذاتی. دونوں تعریفوں میں فرق یہ ہے، ایک تعریف کے لحاظ سے نو ذاتی ہے، دوسری لحاظ سے نو ذاتی نہیں، نہ ذاتی ہے نہ عرضی ہے. جب آپ کہیں نا وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل وہ ذاتی، جو خارج وہ عرضی. اب نو نہ ذاتی نہ عرضی، کیونکہ نہ وہ داخل نہ خارج، وہ تو عین ہے. تو اب ذاتی صرف دو ہیں، جنس اور فصل. عرضی دو ہیں، خاصہ اور ارضیام. ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ کلی
ذاتی وہ کلی ہے کہ جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو. جی ذاتی عرضی وہ ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو. جی عرضی تو وہی دو رہیں گی، خاص اور عرضیاں. جی. اب ذاتی تین بن جائیں گی. جی کون کون سی؟ نو، جی. جنس، فصل. جی. نو کیوں داخل ہو گئی کہ خارج تو یہ بھی نہیں ہے. جی. سمجھے بات کو؟ تو بات یہ جو ہے نا ذاتیتاً و عرضیتاً یہ کلی کی تقسیم ہے. جی. جنساً و فصلاً یہ ذاتی کی تقسیم ہے. جی. ارضاً و خاصتاً عرضی کی تقسیم ہے. جی. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. یہ سوال آپ کر سکتے ہو خارجی طور پہ کہ نو کا ذکر نہیں کیا. جی. جی کلیاں پانچ ہیں نا. جی. جی. نو، جنس، فصل، خاصہ، عرضیاں. تو نو کا کیا قصور ہے جی. عنایت اللہ؟ اس کی کیا اس نے کیا جرم کیا کہ باقیوں کا آپ نے ذکر کر دیا؟ جی. جی نو کا ذکر نہیں کیا. جی. تو اصل بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ موصل الی التصور کا موقوف علیہ. جی. جی. موصل الی التصور کا موقوف علیہ. موصل الی التصور کیا ہے؟ حد تام، جی. جی. حد ناقص، جی. رسم تام، جی. رسم ناقص. جی. یہ اس میں نو آتی ہے نہیں. ہیں؟ نہیں. نو معرف بنتی ہے، ذہن میں رکھو. جی. جی. ٹھیک ہے نا؟ جی. نو معرف بنتی ہے. جی. تو بات ہو رہی ہے موصل الی التصور کا موقوف علیہ. جی. کلیاں بھلے بھلے ہزار ہوں. جی. بات ہو رہی ہے موصل الی التصور کا موقوف علیہ. جی. اگر نو بیان کرتے تو سوال ہو جاتا بھئی یہ نو کہاں سے بیچ میں آپ لے آئے؟ جی. موصل الی التصور کا موقوف علیہ یہ نو نہ کہاں سے آ گیا؟ جی. اس لیے نو کا بیان نہیں کیا. جی. یہ ضمنی فائدہ میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک جی. ہے. اور اور اس حیثیت سے اس حیثیت یہ سے موقوف ہے ان پر موقوف ہے ان پر موصل الی التصدیق. موصل الی التصدیق. ٹھیک ہے نا؟ موصل الی التصدیق کیا ہے؟ ان پر موقوف ہے. جی. تو یہ توقف کی جو موصل الی التصور ہے وہاں پر توقف کی دو قسمیں نہیں کی. موصل الی التصدیق میں توقف کی دو قسمیں کی ہیں. جی. موصل الی التصدیق اس پر موقوف ہو توقف کی دو قسمیں. جی. توقف قریب، توقف بعید. جی. جی. ٹھیک ہے. چلو یہ بھی سمجھ لو کہ موصل الی التصور میں تقسیم نہیں کی، جی. وہاں توقف کی. جی. جی. سمجھ رہے ہو؟ جی. جی موصل الی تصدیق میں تقسیم کی. اس کی وجہ وہاں توقف کی دو قسمیں نہیں، جی. یہاں توقف کی دو قسمیں کیوں ہیں؟ جی. اصل میں بات یہ ہے موصل الی التصور کیا ہے؟ وہ مجموعہ ہے مفردات کا. جی. موصل الی التصور مجموعہ ہے مفردات کا. جب وہ مجموعہ ہے مفردات کا، مفرد خود مفرد ہے، کسی سے مرکب ہی نہیں ہے. جی. جی. تو لہذا موصل الی التصور مفردات پر موقوف. جی. ایک ہی توقف. جی. جی. موصل الی التصدیق جو ہے وہ مجموعہ مرکبات کا. جی. جی. موصل الی التصدیق موقوف مرکبات پر، جی. مرکبات موقوف اپنے مفردات پر. جی. وہاں توقف کے دو درجے بنے نہیں بنے. جی. یہ وجہ ہے موصل الی التصور میں موصل الی التصور کا موقوف علیہ فقط ایک قرار دیا، جی. توقف کی دو قسمیں بیان نہیں کی. جی. موصل الی التصدیق کا جو موقوف علیہ ہے اس میں جو توقف ہے اس میں دو درجے بیان کیے. جی. ایک توقف قریب، ایک توقف بعید. جی. وجہ اس کی میں نے آپ کو بتا دی. وجہ یہ کہ موصل الی التصور مجموعہ مفردات کا، مفردات آگے کسی سے مرکب ہی نہیں ہے. جی. جب کسی سے مرکب نہیں ہے تو لہٰذا وہاں پر درجہ ایک ہی ہے توقف کا. جی. اور موصل الی التصدیق جو ہے یہ مجموعہ مرکبات کا، اور یہ مجموعہ مرکبات کا تو لہٰذا مرکبات اس کا موقوف علیہ. جی. اور مرکبات کا موقوف علیہ کیا؟ اس کے مفردات. جی. جی. اس لیے دیکھو نا موضوع معمول کو توقف بعید میں شمار کیا ہے، جی. اور قضیہ، عکس قضیہ وغیرہ وغیرہ مرکبات کو توقف قریب میں شامل کیے. جی. بات آپ سمجھو رہے جی. ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. جی. اور اس حیثیت سے یہ موقوف ہے اس پر موقوف ہے اس موصل پر الی التصدیق موصل الی التصدیق یا توقف قریب یا توقف قریب جیسے ہونا اس کا قضیہ. جیسے ہونا اس کا یہ مرکبات ہے نا جی. ٹھیک ہے. جیسے ہونا اس کا قضیہ، قضیہ، عکس قضیہ، عکس قضیہ، نقیض قضیہ، نقیض قضیہ، یا توقف بعید یا توقف جیسے بعید، ہونا ان کا جیسے ہونا ان کا موضوعات، موضوعات، معاملات. معاملات. یہ متن کی تقریر جی. شرح کل